اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی آدمی کسی کی غیبت کرے، کسی کے خلاف کوئی بولے، اللہ یہ پسند نہیں فرماتا۔ لیکن اگر ایک آدمی مظلوم ہو تو مظلوم ظالم کے خلاف بول سکتا ہے، مظلوم ظالم کے خلاف بول سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو، اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ اقوال احوال اللہ خوب جانتا ہے۔ آج کے درس میں نے جو باتیں بتائی تھی وہ دوبارہ بتاتا ہوں، توجہ سے بیٹھ جاؤ، اور ایک نئی بات بتاتا ہوں، دو پرانی باتیں بتاتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں، 10 منٹ پہلے درس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، چغلی حرام ہے، کفر حرام ہے، لیکن 10 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کفر جائز، شرک جائز، بلکہ اس کی اجازت آپ کو ملتی ہے، غیبت جائز، جھوٹ جائز، 10 مقامات پر۔ نمبر 1، پاک رب پاک کلام میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ مر رہا ہو اور وہ کہے، قرآن میں ہے، دوسرا پارہ، دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے کہ فلانے کو قتل کرو، توجہ سے سنو، فلانے کو قتل کرو، میں جنگل یا دبئی سعودیہ میں مر رہا ہوں، تمہیں رشتہ داروں کو بتاؤ کہ فلانے کو قتل کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم جھوٹ بولو اور کہو کہ جب وہ انتقال کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ان سے صلح کرو اور اس کو قتل نہ کرو، اور اللہ فرماتا ہے تم جھوٹ بولو، اللہ آپ کو معاف بھی کرے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، قرآن میں۔ دوسرا، آپ پر ایک آدمی کا ہندوف رکھے کہ کافر ہو جاؤ، تو اگر آپ شہید ہو جائے تو جنت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم کیا کرو، کافر ہو جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ دل اسلام پر مطمئن ہو، دل میں اسلام ہو۔ اب کافر کے تلوار سے بچنے کے لیے آپ اس کی بات مان لیں تو اسی قرآن میں ہے کہ آپ گناہگار نہیں اور آپ کافر بھی نہیں۔ اپنی جان کو بچاؤ۔ تیسری بات، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، 2 خاندانوں کا جھگڑا ہے، 2 قبیلوں کا جھگڑا ہے، یہ 3 باتیں ہو گئی، 3 پہلے 3 یہ۔ اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ان کی صلح ہو جائے گی، جھوٹ بولیں گے تو ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے تو قتل و قتال نہیں ہوگا، جھوٹ بولیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ ابھی وہ طلاق دینے والا ہے کسی بات پر، آپ درمیان میں جھوٹ بولیں تاکہ وہ طلاق نہ دے اور ان کا گھر بس جائے، تو آپ جھوٹ بولیں تاکہ ان کا گھر بس جائے، کوئی قتل نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے نہ ہو جائے۔ اسی طرح آپ پر کسی نے ظلم کیا، پولیس کے سامنے، فوج کے سامنے، جرگے کے سامنے، مفتی کے سامنے آپ اس کی غیبت کریں تو یہ غیبت ایسی ہے کہ اس پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کے سامنے بولنا، ہر کسی کے سامنے بولنا وہ بری بات ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں بولو جہاں فائدہ ہو، جہاں فائدہ نہیں ہے تو بولتے کیوں، کیا ضرورت۔ اگلی بات، میرے پاس ایک آدمی آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا میجر ہے
اور میں فلانی جگہ پر اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آج منگنی ہے، تو میں نے کہا وہاں رشتہ مت کرو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، تو نے رشتہ توڑ دیا، اور بہت خطرناک لوگ تھے، بہت غلط لوگ تھے، اور میجر کا جو والد تھا اس کو بعد میں پتہ بھی لگ گیا کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی بار آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ کو کہا میں فلانے کو بیٹی دینا چاہتا ہوں، یا فلانی لڑکی میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اب اگر آپ کہیں گے غیبت تو حرام ہے، غیبت تو گناہ ہے، میں اگر بولوں گا تو غیبت ہوگی، نہ بولو، یہ لڑکا شرابی ہے، یہ لڑکا زانی ہے، اس لڑکے کا کاروبار ہے، اس نے کہا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کا کوئی کاروبار نہیں، جھوٹ بولتا ہے، یہاں غیبت کرو تاکہ وہ رشتے غلط جگہ پر رشتے سے بچ جائیں۔ دین کو سمجھو۔ میری امی تھی نا، اس کا بہت بڑا ہار تھا، بہت بڑا ہار تھا، سونے بہت بڑا، تو اس کے گول گول پتریاں تھی۔ مجھے آپ بھی یاد ہیں، میں آج سے تقریباً 45 سال پرانی بات کرتا ہوں، اس پر لکھا تھا نا، گول گول پتریوں درو برائے مصلحت پہ اس، یہ لکھا۔ اس کا مطلب یہ کہ دو آدمی آپس میں جڑ جائیں، قتل و قتال نہ ہو جائے، تو اس میں جھوٹ بولنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم چغلی غیبت کرتے ہیں تاکہ دونوں کو لڑائیں۔ بہت ساری جگہ ہیں، اگر آدمی محنت کرے، ٹائم نہیں ہے، گلے میں تکلیف ہے، بہت زیادہ زخمی ہے، اور میں اور بھی بہت ساری جگہ بتا سکتا ہوں، اور میں نے بڑی میں جرگے کرتا ہوں، 30 سال ہو گئے، اور میں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جرگوں میں، اس لیے کہ دو آدمیوں کی دشمنی ہے، 13 قتل ہوئے ہیں، اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا، اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا، اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا، وہ شیر و شکر بن گئے، وہ دوست بن گئے، ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک موقع پر تقریباً 7-8 قتل ہوئے، اب صلح ہو رہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ قتل ہوا تھا اس نے فائرنگ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ مقتول، اس نے فائرنگ نہیں کی تھی، لیکن ایک عالم نے ایک آدمی کو کہا تم بولو کہ فائرنگ کی تھی، جھوٹ بولو تو یہ صلح ہو جائے گی۔ اس نے جھوٹ بولا، وہ صلح ہو گئی، 7 قتل ہو گئے، یہی کافی ہے نا، بس وہ صلح ہو گئی۔ اس لیے یہاں بھی اللہ فرماتا ہے، بولو کیا فرماتا ہے؟ چغلی مت کرو، جھوٹ نہ بولو، لیکن اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ بول سکتے ہیں ان کے خلاف بات۔ 2 باتیں رہ گئی۔ ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات حکمران غلط فیصلہ کرتا ہے، نواز شریف صاحب، عمران صاحب، زرداری صاحب، کوئی حکمران جنہوں نے حکومت کی ہے، وہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے اور عالم اس کے خلاف بولتا ہے، تو یہ عالم کی ذمہ داری ہے، سماجی کارکن کی ذمہ داری ہے، لیکن گالی نہیں دے گا، غلط تصویر نہیں بنائے گا، گالی نہیں دے گا۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، لہذا طریقے سے وہ کہے گا یہ اسلامی ملک ہے، فلانے حکمران نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب نے، سود ختم ہو گیا تھا، شیخ تقی عثمانی صاحب نے بڑی محنت کی، نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس کو بحال کروایا، خالد اسحاق ایڈوکیٹ کو ہائر کیا، کیس لڑا، کیا کیس